بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بار پھر ملک بھر میں بڑی ٹینشن ہے، اور اس ٹینشن کا خاص مرکز پنجاب اور اسلام آباد، فیڈرل کیپٹل پنڈی اسلام آباد ہیں، اور اس کی وجہ وہی آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ٹی ایل پی کا احتجاج ہے، اور پھر وہ جو مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی تو گوجرانوالہ میں، اور ان کا ٹارگیٹ اسلام آباد میں پہنچنا ہے۔ اور اس لحاظ سے جو پوری روزمرہ کی جو زندگی ہے تقریباً اسلام آباد، پنڈی اسلام آباد اور پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل حالات ہیں اس وقت۔ اور پھر پورے پاکستان میں خوف جانا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کیا ہوگا کل کس قسم کے ایونٹس انفولڈ ہوں گے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جو دونوں سائڈز کلیم کر رہی ہیں کہ جی ان کے لوگ ان کا خون بہا، اور پولیس والوں کے بارے میں بلکہ آئی جی پولیس نے بھی پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ جی ہمارے کوئی 4 پولیس کے اہلکار شہید ہو چکے۔ تو اب یہ ہے کہ آج میں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کل کی جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس کے بعد 2 پریس کانفرنسز ہوئیں۔ ایک میں فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس تھی، دوسرا شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس تھی۔ تو اس میں گورنمنٹ کا ایک ریزالو کہ جی یہ تو شدت پسند اور پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، اور اس کو ہم نے ہر حال میں، مطلب اس کو ہم نے بائی فورس، یوز آف فورس ہم نے اس کو کچلنا ہے۔ اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ پوری ریاست کا فیصلہ ہے، جس میں فوج بھی شامل ہے، اور جس میں کیبنٹ اور جتنے بھی متعلقہ جو بھی مطلب ہے کہ اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں وہ سب کے سب اس فیصلے میں شامل ہیں۔ اچھا، شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی بات تھوڑا سلائٹلی ڈفرینٹ تھی، کہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ کہیں شاید ابھی بھی بات چیت کا کوئی شاید رستہ ہے، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ہم ہے ہی نہیں پاکستان میں، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے ٹی ایل پی کی۔ تو اس میں فکر کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑی فکر کی بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا فرمایا۔ وہ بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ جی یہ جو معاہدہ تھا جو میرا خیال اپریل میں شاید ہوا تھا، یا 5-6 مہینے پہلے ٹی ایل پی اور گورنمنٹ کے درمیان معاہدہ تھا، اس معاہدے میں یہ شک موجود نہیں تھی کہ پاکستان فرانس کے سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کیا جائے گا۔ اس قسم کی کوئی بھی شک موجود نہیں تھی، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر انہوں نے اپیل کی بلکہ پرائم منسٹر کو اور آرمی چیف کو کہ جی آپ اس میں ڈائریکٹ انٹروین کریں، اور انہوں نے کہا کہ جی شیخ رشید صاحب جس قسم کی بات کریں وہ بات درست نہیں ہے، سو آپ ڈائریکٹ انٹروین کریں۔ اور ان کا جو مولانا کی انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ ہماری فہم کے مطابق قتل و غارت کے بغیر مسئلے کا حل ممکن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر میرا خیال ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو انوالو کرنا چاہیے، اور دوسرے جو علماء اکرام ہیں ان کی ایک باڈی، ایک کمیٹی بنا کے تو دونوں سائڈز کو پابند کیا جائے کہ جی وہ جہاں پہ ہیں وہ اس وقت رکیں، تاکہ اللہ نہ کرے کسی قسم کی اگر کنفرنٹیشن ہوتی ہے اور اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو اس سے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ بڑی سیریس ہو سکتی ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پھر گورنمنٹ کی بھی اسٹریٹجی بدل جاتی ہے، پھر دوسری سائڈ سے بھی اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے یہ ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسائل کو آپ افہام و تفہیم سے حل کریں۔ آلدو ایک خاص طبقہ پاکستان میں ایسا ہے جو اس قسم کے پرامن حل کے خلاف ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جی جب بھی اس قسم کی بات ہو تو اس کے اوپر فورس کا استعمال کر کے، تو وہ خون خرابہ انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا ان کو کیوں سوٹ کرتا ہے، اور بعد میں پھر وہ مارو والی وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لال مسجد کے وقت بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ ہم کہتے رہے کہ جی خدا کا واسطہ اس مسئلے کو آپ افہام و تفہیم سے حل کریں، بات چیت دونوں سائڈز کو، اور اس میں یہ نہیں کہ کسی ایک سائڈ کا قصور ہے اور کسی ایک سائڈ کا قصور نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لال مسجد کا بھی اس زمانے میں اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا میں کچھ لوگوں نے اور میڈیا کے اور کچھ اور ہمارے کچھ سیکولر لوگ ہیں، انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ جی حملہ کر دو، اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو گئی، اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ ایک پریشرائز کر کے سارا کچھ، تو انہوں نے پھر جو کروایا پھر کہنا شروع کر دیا کہ مار دیا، اور دیکھیں اس کے کنسیکوینس میں پاکستان کو کس قسم کی حالات کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ بڑے مشکل حالات تھے پاکستان کے لیے۔
اچھا یہاں پہ آپ دوبارہ فرض کریں کہ اس قسم کے حالات اللہ نہ کرے پیدا ہو جائیں، تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو میں ایک تو حکومت کی ظاہر ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کس لحاظ سے، تو حکومت کو میں ابھی بھی یہی میری درخواست ہوگی کہ وہ صبر کے ساتھ اس معاملے کو حل کریں، اور علماء کی ایک کمیٹی کو انگیج کر کے تو ان کو کہیں کہ جی آپ دونوں سائڈز کے سے نیگوشیٹ کروائیں. اور جہاں تک ٹی ایل پی کی بات ہے، ان کی بھی جو رہنما ہیں، جو لیڈرشپ ہے، ان سے بھی میری درخواست ہوگی کہ دیکھیں کہ آپ کی جو آپ کا ڈیمانڈ ہے، جو جذبہ ہے، جو وجہ ہے، اس کے اوپر تو کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہو سکتا. اور جو آپ کی بات ہے کہ جی مطلب ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ظاہر ہے یہ کسی بھی مسلمان کی ظاہر ہے زندگی سے امپورٹنٹ ہے، لیکن میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ جی دیکھیں احتجاج کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تکلیفیں آپ کے اپنے لوگوں، ہمارے ہی مسلمانوں کے لیے ہوں، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں انہی کے لیے تکلیفیں ہوں. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جتنے بھی دیکھیں ایونٹس ہو رہے ہیں، اور کبھی فرانس یہ شرارت کرتا ہے، ابھی تو ریسنٹلی ظاہر ہے فرانس کا ہوا تھا، اور انفارچونیٹلی اسٹیٹ لیول کے اوپر اس کو بیکنگ تھی. بہت سے یورپین ممالک میں بھی یہ کام ہوتا رہا اس طرح کا، اور جتنی دفعہ ہوا انفارچونیٹلی جب پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا ایک دوسرے کا ہمارا ہی خون بہتا ہے. مسلمان کو، وہ بے شک مسلمان احتجاج کرنے والا ہو یا وہ گورنمنٹ کی سیکیورٹی ایجنسی کا کوئی ہو، سو دونوں سائڈ کے اوپر مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان کا خون بہا رہا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگوں کی جانیں اس طرح مطلب ہے کہ گئیں، ضائع ہوئیں. اور ہم نے دیکھا کہ اور پھر لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز کے علاوہ پبلک پراپرٹیز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بڑے طریقے کے ساتھ حکومت کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور ٹی ایل پی کو بھی کی لیڈرشپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس قسم کی جو امپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کہ پھر ظاہر ہے کہ لڑائی کے خون خرابہ اور نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے تو ہم ان لوگوں کو جو پہلے ایک بہت بڑا یعنی پہلے وہ ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں اپنی یہی والی یہ جو فرض کریں کہ کیریکیچرز بنا کے اور پھر غصہ خانہ خاکے اور دوسری اس طرح کی حرکتیں کر کے ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، اور ہمیں دکھ پہنچا کے تو پھر وہ جو ہمیں اس طرح سے ہمارا رد عمل دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر ہم فتویٰ بازی کر کے تو ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے وہ اور ذرا خوش ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر پرامن طریقے سے احتجاج کریں. بہت بڑے احتجاج ہمیں ریکارڈ کرنے چاہیے، ہوتے بھی رہے ہیں پاکستان میں الحمدللہ، اور ہوتے بھی رہیں گے، لیکن ہمیں اس قسم کے احتجاج سے اجتناب کرنا چاہیے جو ٹارگیٹڈ ہو، جو مطلب ہے کہ جس سے لوگوں کو، عام ہمارے لوگوں کو تکلیف ہو، نہ اسکول جا سکتے ہوں بچے، نہ دفاتر لوگ جا سکتے ہیں، اچھا اسی لحاظ سے بیمار ہیں وہ نہیں اسپتال پہنچ سکتے، اور مسائل جو سارے ہیں سب کو پتہ ہے. اس کا قصوروار احتجاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے. تو دونوں سائڈز کی طرف سے جو اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو کر دوں کہ ابھی ہم عمران خان صاحب سے ہمیں ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان کی پالیٹکس سے اختلاف کریں، آپ ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کریں، لیکن ایک بات میں بتا دوں، اور ٹی ایل پی کے لوگ بھی جانتے ہوں گے، پورا پاکستان جانتا ہے، اپوزیشن ان کو شاید اپریشیٹ نہ کرے، بیکاز افسوس کہ ہماری سیاست کی قسم اس قسم کی ہو گئی ہے کہ ہم بس اپوزیشن فار دا سیک وہ اپوزیشن کرتے ہیں، ہم کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اسلام فوبیا کے اوپر یہی جو غصہخانہ خاکے بنتے ہیں، جس طرح جو بنائے جاتے ہیں، اور جس طرح سے فرانس میں جو ویسٹرن ممالک جو ہیں جس طرح سے وہ بار بار مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں، اس کے اوپر عمران خان صاحب ویسے جب سے پرائم منسٹر بنے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں بہت ہی زبردست طریقے سے آوازیں اٹھائیں. انہوں نے مسلمان ممالک میں OIC میں، اور اسی طریقے سے جب بھی ان کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر موقع ملا، پاکستان کی تو بات چھوڑ دیں، اس کے علاوہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے یہ بات
مطلب ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس کے اوپر مسلمان بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، اور ویسٹ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو روکے، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی ظاہر ہے کہ او آئی سی کے متعلق کہ ہمارا ایک یونائٹڈ سٹانس ہونا چاہیے مسلمان ممالک کا، تاکہ یہ جو ایک چیز بار بار وہ گستاخی کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک ریئیکشن بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس سے تو یہ چیز رکنی چاہیے، بیکاز یہ کوئی مسلمان اس قسم کی چیز برداشت کر نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے بہت سی چیزیں کیں۔ اچھا، پھر یہ کہ جی پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آدو اس کا جو سٹارٹ ہے قانون سازی نون لیگ میں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی، لیکن قرآن پاک کو پڑھانا، اچھا پھر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا، اور پھر جو نیشنل کریکولم ہے ہمارا، جو نصاب تعلیم ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8ویں 9ویں 10ویں تک کے لیے پڑھانے کا فیصلے آلریڈی ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ابھی خاتم النبیین اتھارٹی ایک بنائی گئی تاکہ اس ملک کے ہمارے جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے، ان کی کردار سازی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے جو رول ماڈل ہیں پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ تو پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں، اور آپ کو مسلمان کیا غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو غلط بات ہے اس کو اپوز کریں، لیکن جو وہ اچھی بات کرتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے، اور خاص طور میں اسلامی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسلامک مائنڈ جو ہیں، یا جو اسلام سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام آئے، تو جو ویسے آپ اختلاف کریں ہر ایک اس چیز کے اوپر جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں، اور میں بھی کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن جہاں پہ وہ اچھا کام کریں، یہ جس طرح میں نے کچھ 3 4 5 چیزیں گنوائیں، اور پھر یہی والی بات کہ جس طرح انٹرنیشنل فورمز کے اوپر وہ اسلام فوبیا کے اگینسٹ بات کرتے ہیں اور بڑے پرزور طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، تاکہ دیکھیں اکیلے ہم نے ویسے کچھ نہیں کر سکتے، ہم پاکستان تو دنیا کے سارا نقشہ دیکھتے ہیں تو ہم تو چھوٹا، ہم تو نظر ہی کہیں نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے وزیر اعظم کو اس مسئلے میں جو اگر وہ سنسیئر نظر آتے ہیں، اور جو کہ مجھے سنسیئر نظر آتے ہیں، تو تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اور پرزور طریقے سے مسلمان ممالک کو ایک ایک کر کے اکٹھا کریں، اور تاکہ مسلمان ممالک کا وہی میں جو کہتے ہیں یونیفائڈ سٹانس ہونا چاہیے اس مسئلے کے اوپر، اور تاکہ یہ جو شر پھیلانے والی بات ہے، جو شر پھیلایا جاتا ہے مغرب کی طرف سے، اور جس میں مسلمانوں کو دکھ پہنچایا جاتا ہے، تو اس گناہ کے کام کو روکا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔